بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ایبٹ آباد۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، یہ جوان، یہ جذبہ، یہ ہمت ایبٹ آباد کے لوگوں میں ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب لیڈر بہادر ہو اور کارکن بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر لیڈر بہادر ہے تو وہی جذبہ، وہی جرت، وہی شجاعت اس قوم کے ہر ایک بچے، جوان اور بزرگ میں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں ہم سب کو سرخرو ہونا ہے۔ وہ اس لیے کہ کبھی کبھی ایک وقت قوم کی زندگی میں آتا ہے، ایک قوم کی زندگی میں وقت آتا ہے جب اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ عزت کی زندگی یا عزت کی موت کو ترجیح دے گی ذلت کی زندگی سے۔ یہ پاکستان آج وہ پاکستان نہیں ہے جسے شعبدہ باز چلاتے رہے، جسے ڈیزل چلاتے رہے، جسے زرداری چلاتے رہے۔ یہ خان کا پاکستان ہے، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اور یہ آپ کا اور میرا پاکستان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ نے رجیم چینج کے لیے جو ڈرامہ رچایا، میں سوال پوچھتی ہوں تو گھر کے بھیدی کون تھے؟ وہ چور، وہ لٹیرے کون تھے؟ کیا اسی امریکہ کی 4 سال تک آپ کے لیڈر عمران خان کی موجودگی میں کیا یہ جرت تھی؟ نہیں تھی میرے ساتھیوں، نہیں تھی۔ وہ ایک اکیلا مرد مومن کھڑا رہا، وہ مرد مومن ڈٹا رہا۔ آخر ان کو سازش کرنی پڑی، ان کو 22 کروڑ عوام کی منتخب حکومت پر شب خون مارنا پڑا، اور پھر جا کے انہوں نے یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا۔ یہ 13، 14، 15 جماعتیں پتہ نہیں گنتی میں بھی نہیں آتی، اور یہ حکومت میں ہیں۔ صبح شہباز شریف گن کے اٹھتا ہے اور رات کو گن کے سوتا ہے کہ کوئی بندہ تو نہیں کھسک گیا۔ کیا ایسوں کو ووٹ دینا بنتا ہے؟ کیا یہ شان آپ کی ہے؟ یہ شان عمران خان کے سپاہیوں کی نہیں، جو اپنا ملک بیچیں، جو اپنے ضمیر کا سودا کریں، جو اپنے بچوں کے مستقبل کا سودا کریں۔ یہ پاکستان کے غیور عوام کا ملک ہے، اور ان چوروں، لٹیروں جو سال ہا سال سے پشت در پشت، نسل در نسل آپ پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو کچھ بگاڑ لیا سو بگاڑ لیا، پر آج اس پنڈال سے عہد کر کے، وعدہ کر کے، قسم کھا کر نکلے کہ آج آپ نے اس لیڈر کو مضبوط کرنا ہے، اس کے سپاہیوں کو مضبوط کرنا ہے، اور جب تک یہ سب مل کر ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف نہیں ہوتے، میں امریکہ کو قصوروار سمجھتی ہوں، مگر ہم کیوں بکے؟ سوال پوچھیں، جو لوگ آج آپ کے عوامی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کیوں بکے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا؟ کس نے یہ اختیار دیا کہ ہماری مستقبل کو گروی رکھوائیں اور ڈالر لیں اور پیسہ لیں؟
اور آج کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا. کیا کسی ویژنری لیڈر کا یہ پلاننگ ہو سکتی ہے؟ ارے تمہارے کپڑے کیا کھال بھی بیچ دو، ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں یہ بوسیدہ کھالے یہ کپڑے نہیں چاہیے. ہمیں عزت چاہیے، ہمیں خودداری چاہیے. ہم وہ مسلمان قوم ہیں جو جنگ احد میں، جنگوں میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے ریاست مدینہ بنانا ہے. یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے. ایبٹ آباد کے ساتھیوں میرے ساتھ نعرہ لگائے، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان. کیا چوروں کو ووٹ دو گے؟ کیا چوروں کو سپورٹ کرو گے؟ کیا اپنے ضمیر سے غداری کرو گے؟ آج سے یہ وعدہ وفا کرنے کا وقت ہے. آج سے اس دھرتی کا حق ادا کرنے کا وقت ہے. اور میں اس کے ساتھ ہی رخصت چاہوں گی کہ آج کے بعد ہر ایک شخص عمران خان ہے. ہر ایک شخص پر فرض ہے کہ اس مٹی کا قرض ادا کرے. آپ کی آنے کا شکریہ، اس مہمان نوازی اور عزت کا شکریہ. السلام علیکم.